हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद और अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं उम्रे की अदायगी के लिए मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा में आजकल मैं जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी दे रहा हूं। आप सबके लिए दुआएं कर रहा हूं, इसलिए 2 रोज़ की छुट्टी की माजरत, लेकिन अब बाकायदा तौर पर आपकी खिदमत में रोज़ाना अपडेट्स लेकर, अहम खबरें लेकर, लंदन में क्या हो रहा है, एवनफील्ड में क्या हो रहा है, अपने मुसद्दक़ा ज़राए से ये सारी मालूमात देकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। नाज़रीन, कल एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस में कि जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। मैंने जब इस वाक़े के सिलसिले में यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में पाकिस्तानियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीज़ल के गुंडों ने पार्लियामेंट लॉजिस में जो ड्रामा रचाने की कोशिश की वो पाकिस्तान के लिए इसलिए शर्म का बायस है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान OIC की बड़ी कॉन्फ्रेंस का मेज़बान है और 23 मार्च को जो होने वाली परेड है, कौमी परेड जो है, उसमें चूँकि मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी हैं, सऊदी फरमारवा के साहबजादे, तो इसलिए भी ये यहाँ पर बड़ी तशवीश पाई जाती है कि इस किस्म की गुंडागर्दी का मज़ारा और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की बदअमनी फैलाने का मंसूबा जो मौलाना डीज़ल ने बना लिया है वो पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई तशवीश का बायस है। वाक़या आप भी जानते हैं, सबको ये मालूमात मिल चुकी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के गुंडों ने एक MNA सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे में जाकर वहाँ पर कपड़े तब्दील किए और उनका सिर्फ ये मकसद था कि वहाँ बदअमनी फैलाई जाए, एक सीन क्रिएट किया जाए जहाँ पर पुलिस आए, वीडियोस बने और शोर मचा दिया जाए कि बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। नाज़रीन, जैसा कि अपोजिशन ये वाह वेला करती रही है कि कोई गैर जमहूरी ठिकंडा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी हुकूमत को हटाने के लिए, लेकिन अब चूँकि अपोजिशन इस हद तक बौखला चुकी है कि उसकी जो है वो सूरत हाल उसको नज़र आ रही है, अपनी नाकामी नज़र आ रही है, लिहाजा ऐसे ओछे ठिकंडों पर वो उतर आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ये फोर्स जिसने ये सारा हंगामा बर्पा किया, आपने पहले भी देख रखा होगा, एक मखसूस किस्म का लिबास पहनकर फौजी ट्रेनिंग करते हैं, डंडे पकड़ लेते हैं हाथ में और उसी तरह का मुजाहरा करते हैं जैसा कि भारत में हिंदू शिव सेना के कारकुनान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला ने यह अंदिया भी दिया है कि अब किसी ने भी दहशतगर्दी करने की कोशिश की या अमन व अमान को सबटास करने की कोशिश की, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और हमारी मुसद्दक़ा इतला के मुताबिक, जो कि आज हमारे प्रोग्राम का थंबनेल भी है, कि मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और इस सिलसिले में बड़ों ने फ़ैसला दे दिया है। पाकिस्तान के जो फ़ौज के इदारे ने के बड़े हैं उन्होंने भी ये फ़ैसला दे दिया कि अगर मुल्क में किसी किस्म की फ़ौज की परेड के मौके पर या OIC के इजलास के मौके पर बदअमनी फैलाने की कोशिश की जाए तो उनको सख्ती से कुचल दिया जाए ताकि पाकिस्तान दुनिया में बदनामी का बायस ना बन सके। तो ये बड़ा फ़ैसला जो किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक तो तहरीक अदम इत्तेमाद को OIC कॉन्फ्रेंस से पहले निपटा दिया जाए और इसके साथ साथ जो लोग भी बदअमनी फैला रहे हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, मरीम नवाज़ हो, कोई भी है जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये मैं आपको एक अहम खबर दे रहा हूँ कि अगर अब इन्होंने इस किस्म का कोई ड्रामा करने की कोशिश की तो गिरफ़्तारी यकीनी है और ये फ़ैसला पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने भी इसके हक़ में अपनी राय दे दी है और आने वाले दिनों में ये अफराद जो पाकिस्तान में कोई बदअमनी का मंसूबा बना रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ MNAs वज़ीर आज़म से मिले हैं और इसके साथ साथ इनको अब ये नज़र आ रहा है कि कौमी असम्बली में इनकी शिकस्त सामने है
اور جو جن 200 اراکین کا یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے تھے وہ اب ایک خواب بنتا جا رہا ہے۔ اور جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کے نصیب میں وزیر اعظم بننا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان کے صاحبزادے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ذرا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بکھلا گئے ہیں۔ ایک طرف وہ جو ہے کانپے ٹانگ رہی ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے، پاکستان کے مفاد میں جو بات ہے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا حمزہ ککڑی، حمزہ شہباز شریف اور حمزہ ککڑی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کے تمام بڑے جوئے خانوں کی وہ سرپرستی کرتے تھے جب ان کے والد وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہی کا حکم چلتا تھا، تو حمزہ ککڑی کی یہ پریس کانفرنس ملاحظہ فرمائی۔ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے۔ پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا، کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بھرے جلسے میں رکیتتا ہے، لتاڑتا ہے، یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ کیا پاکستان نے اقوام عالم میں ایک اچھے ملک کے ساتھ جو تمام تر ممالک سے دوستی کا خواہاں ہے؟ جی تو ناظرین دیکھا ککڑی کیا کڑکڑ کر رہی ہے؟ یہ ککڑی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے چونکہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، یورپین یونین کو ناراض کر دیا ہے، گوروں کو ناراض کر دیا ہے، چٹوں کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے پاکستان کا وزیر اعظم قابل قبول نہیں ہے، عمران خان قابل۔ او بھائی ککڑی صاحب، تیرے دادے پردادے جو بازار حسن امرتسر میں جو موتیے کے ہار بیچا کرتے تھے وہ غلام تھے، اب جو ہے غلامی سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اگر پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اور امریکہ کتنا بکھلا چکا ہے، اور امریکہ کیا کیا پاکستان کے جو ہے مخالف اقدامات کر رہا ہے، پاکستان میں بدنامی پھیلانا چاہ رہا ہے، اور آپ ان کے اعلی کار شروع دن سے ہیں، آپ بیرونی قوتوں کے شروع دن سے ہی اعلی کار ہیں، اور آج بھی آپ اس بات پر فخر محسوس کرنے کی بجائے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کسی بڑی طاقت کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے اور یورپین یونین کو بھی کہا ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے چونکہ آپ وطن فروش لوگ ہیں، آپ ہار فروش سے لے کر وطن فروشی تک یہ آپ کا شیوا ہے، تو اس لیے آپ اس باتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ذرا بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، یہ انگلی اٹھا کے یہ ڈرامے، یہ استری نہ بیچا کرو بھاٹی چوک میں، جیلی استری بیچنے والے خاندان کے فرد لگ رہے ہو تم یہ باتیں کرتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ تو تھا حمزہ ککڑی، آپ دیکھیے کہ مولانا فضلو کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا فضلو بھی بد امنی کی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی فورس موجود ہے جس کے پاس ڈنڈے ہیں اور وہ بھی تیل میں بھگوئے ہوئے، لیکن یہ یاد رکھنا مولانا فضل الرحمان صاحب کہ اب حکومت کے پاس بھی چھتر ہے اور وہ بھی تیل میں بھگویا ہوا، اور آپ کے پاس تو جو ڈنڈے ہیں شاید وہ کسی اور تیل میں بھگوئے ہوں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ تیل سے کوئی اور کام لیتے ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت نے جو چھتر تیل میں بھگوئے ہوئے ہیں وہ جب آپ لوگوں کی، ان لوگوں کی جو پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں تشریفوں پر لگیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اب وہ وقت نہیں ہے، وہ موقع نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تو پاکستان کی غیور عوام آپ کا راستہ بھی روکے گی اور آپ کو اس کا بھرپور جواب بھی دے گی۔ اور آپ نے یہ جو پیلی وردیوں والے، میں اپنی ٹیم کو کہوں گا یہ آپ کی پیلی وردیوں والے لوگوں کی ایک ویڈیو کو یا تصویر چلائیں جو شیو سینا، جو بھارتی شیو سینا کے ساتھ ملتی جلتی وردیاں اور انہی کی طرح کے ڈنڈا فورس اور انہی کی طرح کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے پارلیمنٹ لاجز میں جو یہ ڈرامہ کیا، اور اپوزیشن میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، اور مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ جب یہ بکھلا جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اداروں پر حملے کرتے ہیں، اداروں کے اندر جا کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ملک میں بد امنی اور جو ہے وہ بے یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بکھلائے ہوئے ہیں۔ وہ جو مینوفیکچرنگ فالٹ والا لیڈر ہے، وہ جو خود ساختہ زیر تعمیر جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، وہ بھی اپنے مارچ میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ
وہ جو ہے کانپیں ٹانک رہی ہیں. کبھی کہتا ہوں میرا دادا جو تھا وہ ٹکٹیں بلیک کیا کرتا تھا. بالکل ٹھیک کہا اس نے. ایک کا دادا بازار حسن امرتسر میں موتیے کے ہار بیچا کرتا تھا. ایک کا دادا یہ خود ہی اعتراف کی اتنے بکھلا چکے ہیں کہ ہر بات کا خود ہی اعتراف کیے جا رہے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خاندان کون تھا اور ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ناظرین، مدینہ منورہ میں موجود ہوں. پاکستان کی بقا کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. موجودہ حکومت جو پاکستان کے یہ اچھے اقدامات کر رہی ہے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت اور عمران خان جو ہیں وہ ان کی حکومت مضبوط رہے تاکہ پاکستان ترقی کی طرف چلتا رہے. اور یہ جو ترقی روکنے والے عناصر ہیں، جو وطن فروش لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہوں کیونکہ بد دعا دینا ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہوں. لیکن مولانا ڈیزل صاحب کی جو پارٹی ہے یہ چونکہ اس کے اوپر ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور وہ کانپیں ٹانک رہی ہیں، ان کے اوپر بھی ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. لہٰذا اللہ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے. بہرحال ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں یہ ملک میں جو انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں اس کو موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو منہ توڑ جواب دے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.